بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام انسائیڈ پاکستان میں میں ہوں آغا ساجد شاہ. ناظرین، گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے بات کی بچوں کی تربیت کے حوالے سے. بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، کہاں خامیاں ہیں، کہاں ابہام ہیں، کیسے بہتری لائی جائے. لیکن آج اسی ایشو کو ہم ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں گے کہ بزرگوں میں، بڑوں میں، والدین میں، اساتذہ میں بھی تشدد بڑھتا جا رہا ہے، شدت آ چکی ہے، جس کی وجہ سے ایسے واقعات آئے دن رونما ہوتے ہیں. ابھی 2 سے 3 دن پہلے راولپنڈی میں ایک واقعہ ہوا جس میں ایک چھوٹا بچہ جس کی زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 سال عمر ہوگی، اور چھوٹی سی بات کے اوپر اس کی باقاعدہ وائس بھی ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں فروٹ کھانے کے اوپر اس بچے کو اس کے والد نے، سو کالڈ کہتے ہیں ستیلا والد تھا، اس نے پائپ سے اس کو مارا اور وہ معافیا مانگتا رہا. تو ہم میں یہ شدت کیوں آ گئی ہے؟ ہمارا زور اسی پر کیوں چلتا ہے جو بے بس ہوتا ہے، جو اپنے برابر کا ہوتا ہے اس پہ ہمیں نہ غصہ آتا ہے، یا جو ہم سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس پہ ہمیں نہ غصہ آتا ہے، نہ ہم اس سے مقابلہ کرتے ہیں، اس کے آگے ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسے واقعات سے ہم بچوں کو ڈرا کر صحیح تربیت کر پا رہے ہیں، یا ہم ایسی ہی شدت ان بچوں کے ذہنوں میں ڈال کر ایسی ہی شدت پسند نسل پیدا کر رہے ہیں. ہمیں تربیت کیسے کرنی چاہیے، ہمیں نفسیاتی طور پر بچوں کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے. ہمیں ان کے جو یہ سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے ہم خود بھی، والدین بھی سوشل میڈیا میں اس قدر بیزی ہیں کہ بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے، اور بچوں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے چھوٹے سے بچے کو گیمز دے دی جاتی ہیں، یا تھوڑا سا سمجھدار بچہ ہوتا ہے اس کو سوشل میڈیا میں بیزی کر دیا جاتا ہے تاکہ ہماری جان کسی طریقے سے چھوٹ جائے. پھر وہ بچہ کیا سیکھتا ہے اور کیا کرتا ہے. آنے والے ٹائم میں ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ بوڑھے لوگ ضرور پیدا ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، لیکن بزرگ اس میں شاید نہیں ہیں. تو ہماری اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں بطور والدین، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں بطور اساتذہ، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا والدین کا کام صرف پیسہ کمانا ہے؟ ان تمام چیزوں سے بات کریں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد افضل شیرازی صاحب، جو کہ بائی پروفیشن تو ڈاکٹر بھی ہیں لیکن سوشل ورکر ہیں، سماجی کارکن ہیں. ان سے ان کی رائے بھی جانیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ان کے ساتھ آج کی دوسری ہماری گیسٹ ہیں فائزہ خان راشد، ایڈوکیٹ، راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سے تشریف لائی ہیں. آپ کو بھی ویلکم کہیں گے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، جیسے میں نے ابھی اسٹارٹ میں بتایا، پرتشدد واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. کیا ایسے ہی بچوں کی تربیت کی جاتی ہے؟ بچوں کو ڈرا کے، دھمکا کے ان کو اپنی بات منوائی جاتی ہے؟ کیا یہ مناسب عمل ہے؟ کیا آج سے پہلے ایسے ہی ہوتا تھا اس وقت؟ اب چونکہ ایک چیز اور ہے، ابھی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، اسکولوں کے اندر مار نہیں پیار کا اقرار ہے. اس سے پتہ ہی ایسا چلتا ہے کہ شاید پہلے مار زیادہ ہوتی تھی. تو کیا وہ مار ٹھیک تھی یا اب پیار ٹھیک ہے؟ اس سے شدت بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں بات یہ ہے کہ جو بچے ہیں نا، یہ قدرت کی طرف سے ہمیں ایک عظیم تحفہ ملا ہے. بے شک. اور بچے جو ہیں یہ ان کے فرائض کی ادائیگی کے لیے والدین کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے ان کی تربیت کریں. اور وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اب ایک بچہ ہے، کیونکہ وہ معصوم ہے، عطاۃ الخطا ہے وہ، لیکن جب اس کے والدین جو ہیں وہ اتنے پریشر میں ہیں دنیا داری کے لحاظ سے، یعنی بے روزگاری کتنی پھیلی ہوئی ہے، بڑھتی ہے، اس کی وجہ سے وہ انڈر پریشر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک آدمی اپنا کچن نہیں چلا سکتا. وہ سارا اب ایک فرد کمانے والا ہے، اب اس کے 2-3 بچے پڑھنے والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب اس کے لوازمات سارے پورے نہیں ہوتے تو جب وہ گھر میں آتا ہے تو وہ بچوں کے ساتھ اس کا رویہ یہ ہوتا ہے، تو سارا دن کی سختیاں پریشانیاں جھیل کے، لیکن پھر وہ بچوں پہ اتار دیتا ہے. بچوں پہ اتار دیتا ہے. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیسے جسٹیفائڈ ہے کہ پھر وہی بات جیسے میں نے کہا کہ کمزور پر زور چلتا ہے اور اس کو جا کے پھر مارنا اور غصہ کرنا شروع کر دیا؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر اس کا نقصانات کیا ہیں. قبلہ بات یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ جو ہماری مال و زر یہ پراپرٹی نہیں ہے، اصل پراپرٹی ہمارے بچے ہیں. تو ان بچوں پہ ہمیں محنت کرنی چاہیے. والدین کو چاہیے کہ اپنا صرف پیسہ کمانا ہی سارا کچھ نہیں ہے، ان کو ٹائم دیں، ان کی تربیت کریں، یعنی نماز و صلات کے ان کا اچھے طریقے سے انتظام اہتمام کریں اور ہر لحاظ سے ان کے ساتھ چلیں تاکہ کسی قسم کی ان کی دل آزاری بھی نہ ہو.
اچھے طریقے سے اچھے انداز سے اس کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مار پیٹ سے اس کو سمجھانا ہے. اب ایک بچہ ہے وہ جب اس کا والد گھر میں انٹر ہوتا ہے تو وہ سہما ہوتا ہے, اس کو پیار نہیں ملا ہوتا گھر سے, ایسے ہی تو جو ہی وہ جب اسکول لیول تک جاتا ہے, کالج لیول تک جاتا ہے, تو اس کا وہی مائنڈ ہوتا ہے, وہ ڈرتا رہتا ہے ہر وقت, اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے جیسے اس کو گھر سے تربیت ملی. یہ تو عظیم الفقر کا بھی قول ہے نا کہ آپ مجھے اچھی ماں دیں, میں آپ کو اچھا معاشرہ دیتا ہوں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اسی لیے ماں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ فائزہ صاحب آپ بتائیں, آپ نے بھی ایک ٹائم دیکھا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں بچوں کی ہم جو تربیت کر رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اپنی جان چھڑانے کے لیے ہم موبائل دے دیتے ہیں, تو ہمیں بہترین تربیت کے لیے بچوں کو کس انداز سے کنٹرول کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے؟ دیکھیے پہلی تو درسگاہ جو ہوتی ہے نا ماں کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ماں ہی تربیت کرتی ہے بچوں کی. اس کے بعد ہمیں بچوں کی نفسیات کو سمجھنا چاہیے کہ بچہ چاہ کیا رہا ہے. اب بچہ تو بچہ ہے, ہم اس کو بڑوں کی طرح تو ٹریٹ کر نہیں سکتے, وہ اس کی ضد بھی ہوگی, وہ روئے گا بھی, وہ چیخے گا بھی, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس پہ تشدد سے, ہم اس کو پیار سے ہینڈل کر سکتے ہیں, پیار سے سمجھا سکتے ہیں. اگر وہ جو چاہ رہے ہیں ہم اس کے ساتھ بچہ بن جائیں, بچوں کے ساتھ بچہ بن کے اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, تبھی وہ سمجھتا ہے. اگر آپ اس کو غصہ کریں گے, آپ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں والد آتے ہیں, تو اب آج کل جو بچے ہیں وہ باپ سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ باپ گھر آتا ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں, جب باپ باہر جاتا ہے تو وہ گھر آ جاتے ہیں. ان کو وہ باپ کو فیس ہی نہیں کر پاتے, تو ماں کو چاہیے تربیت ایسی کرے, ماں پڑھی لکھی ہونی چاہیے پہلے تو. اب کچھ ایسی مائیں بھی ہوتی ہیں جو ان پڑھ ہوتی ہیں لیکن تربیت ان کی بہت اچھی ہوتی ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ باپ کا ڈر ہوتا ہے, ہاں جی, مار کا خوف ہوتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر دوستی بنا لی جائے, بالکل, اگر ان کو بالکل فرینڈ شپ ماحول دیا جائے, بالکل, تو آپ نہیں سمجھتی بچوں کے بگڑنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے؟ بالکل, وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ نفسیات کو جب ہم سمجھیں گے نا تو ہم فرینڈلی ماحول دیں گے. جب ہم بچوں کو فرینڈلی ماحول دیں گے تو وہ ہم سے کچھ بات ہڈن نہیں کریں گے, ہم سے ہر بات شیئر کریں گے. اور جب وہ ہم سے ہر بات شیئرنگ کرنے لگیں گے نا تو یہ مار پیٹ کا رجحان ختم ہو جائے گا. وہ ہمیں سمجھیں گے, ہم انہیں سمجھیں گے. جی, ان کے مائنڈ کو سمجھ کے ہمیں چلنا چاہیے, تبھی یہ جو ہے چیزیں کور ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب 3 دن پہلے آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, ایک ویڈیو وائرل ہوئی, بچے کو فروٹ کی وجہ سے مارا گیا, اور اس کی والدہ شاید ویڈیو بنا رہی تھی اور وہ بار بار کہہ رہی تھی اس کو چھوڑ دو, جس کے بعد سی پی او راولپنڈی نے اس کا ایکشن لیا, اس کے والد کو گرفتار بھی کیا, اور پھر اس کے بعد اس کے گھر تحفے تحائف بھی لے کر گئے بچے کے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو پھر وہی چیز ہے کہ جو ظلم ہوا, مار پیٹ ہوئی, اس کے بعد 1-2 واقعات اور بھی سامنے آئے, بچوں کے ذہنوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ بچے پہ اتنا تشدد کیا گیا. وہ تو گلاب کا پھول ہوتا ہے, معصوم ہوتے ہیں بچے, تو ان پہ یہ تشدد نہیں کرنا چاہیے. والدین کو چاہیے کہ صبر کا مظاہرہ کرے. اگر بچے سے کوئی ایسی دانستہ طور پہ حرکت ہو جاتی ہے تو وہ صبر کے ساتھ, آدمی خندہ پشانی کے ساتھ اس کو برداشت کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈپریشن کے شکار ہیں, آپ کو دنیا کی ہو بقا ہو فقا اتنا ہے کہ آپ اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں, اور رات کو آ کر شام کو آ کے آپ بچوں کو جو ہے نا اس پہ سارا ڈپریشن کا جو نزلہ وہ سارا اتار دیں. لیکن بات کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ بچوں کو اچھے طریقے سے, جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ دوستانہ ماحول ہونا چاہیے. جب دوستانہ ماحول ہوگا نا تو بچے سمجھ جائیں گے, بچے اپنی بات بھی شیئر کریں گے. صحیح ہے, مار پیٹ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا, سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو موبائلس پکڑا دیتے ہیں, گیمز کھیلتے ہیں. گیم ہے وہ PUBG گیم ہے, اس سے بہت ساری بچوں کے نقصانات بھی ہوئے, خودکشیاں بھی کی ہیں بچوں نے اپنے آپ کو نقصان سے, اور یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچوں کی نظریں بھی چلی گئی ہیں ان موبائلوں کی وجہ سے. ایک طرف تو یہ سوشل میڈیا بہت فائدہ مند ہے, اور ایک طرف ظاہر ہے اس کے منفی نتائج بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سوشل میڈیا سے بچوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہم دنیا میں جو سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی دوڑ ہے اس پہ پیچھے رہ جائیں گے؟ اور اگر ہم سوشل میڈیا بچوں کو اسی چھوٹی ایج میں ٹینڈر ایج میں دے دیتے ہیں ہم, تو کیا ہم اپنے بچوں کو خراب کرنے جا رہے ہیں؟ تو کیسے بیلنس کریں اس کو؟ سر بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں, اگر آپ, یہ کوئی حل نہیں ہے کہ سوشل میڈیا سے آپ سائڈ پہ کر لیں گے تو بچے جو ہے وہ آپ کے بہت کا یعنی کہ وہ کمزور ہو جائیں گے. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تو آپ میں دماغ پہ استعمال ہوتا ہے نا کہ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے. لیکن بچے جو ہیں میرے خیال سے جدید ٹیکنالوجی ہے, دوسرے ملکوں کے ساتھ جو پاکستانی بچے ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں, تو سوشل میڈیا وہ اچھا کردار ادا کر رہا ہے. تو بچوں کو اچھی چیزیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. میرے خیال سے سوشل میڈیا کا اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا, ایک چیز اور ہے میڈم, اساتذہ کے حوالے سے
ہم نے اسکولوں میں دیکھا, کچھ آبزرویشن کی, جب سروے ہوئے تو ٹیچرز بھی پڑھاتے کے دوران موبائل فون استعمال کر رہی ہیں, اور اب تو ویسے بھی اس کووڈ کی وجہ سے واٹس ایپ اور آن لائن اسٹڈیز ہو رہی ہیں. ہر بچے کو گھر میں وائی فائی لگا کے دے دیا گیا ہے, موبائل فون اسمارٹ فون دے دیے گئی ہیں. پہلے جس کلاس میں موبائل فون لے جانے پر پابندی تھی, اب نہ لے کر آنے پر سزا ملتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب اساتذہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اساتذہ کو مار نہیں پیار کا جب حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں کرنا, تو وہ خوف ختم ہو گیا ہے, ماڈرنزم آ گیا ہے, بچے ہیرو بن کے, بچے اور بچیاں ایکٹرز بن کے آ رہے ہیں کلاس کے اندر, اور ٹیچرز کو اجازت نہیں سختی کرنے کی. تو اس سچویشن میں ہم کیسی نسل پیدا کر رہے ہیں اور اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ دیکھیے پڑھائی تو پہلے جیسی رہی نہیں ہے, نہ ٹیچرز پہلے جیسے رہے ہیں جو محنت کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ پہ. اب تو وہی بات آپ کی بات ہے کہ موبائل کا دور آ گیا. یہاں پہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ اساتذہ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کا کردار ہے, ٹھیک ہے, آپ بچوں پہ اس کا مثبت پازیٹیو رسپانس بھی دے سکتے ہیں. اب جیسے ہمارا کلچر ہے, ہم سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں, اب وہ لڑکا ہے بالی پہنی ہوئی ہے, بال لمبے بنے ہوئے, پونی بنائی ہوئی ہے, تو اس کا ہمارے کلچر پہ کیا افیکٹ پڑ رہا ہے؟ بچوں کی چھوٹے معصوم ذہن ہوتے ہیں, ان پہ ان کا بہت نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ہمیں چاہیے کہ اساتذہ کو بھی چاہیے, پہلی درسگاہ تو ماں کی ہوتی ہے, ماں سے وہ سیکھ کر آتا ہے, ظاہر سی بات ہے, ماں نے اس کو پیدا کیا ہے, وہ سیکھ کر ماں سے آتا ہے. اس کے بعد اساتذہ بھی والدین کی طرح ہوتے ہیں, کیونکہ فردر تربیت تو انہوں نے کرنی ہوتی ہے آگے ان کی. ان کو چاہیے, ان کو, ہاں جی بالکل, ان کو چاہیے, ان کو, ہاں جی, وہ نیگیٹو اور پازیٹیوٹی سکھانے والے ان کے اساتذہ ہوتے ہیں, جو کہ آج کل شعور ہی نہیں ہے. اساتذہ خود موبائل میں لگے ہوئے ہیں, واٹس ایپ پہ کر کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, واٹس ایپ پہ آن لائن کلاسز دے ہوتے ہیں, موبائل ہی ہے نا زیادہ شوق. ہاں جی, 4 گھنٹے موبائل کو کیسے بالکل ایسے ہی ہے. اس پہ والدین کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہماری آن لائن, ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. سارے لٹریٹ نہیں ہیں, ایجوکیٹڈ نہیں ہیں والدین, ان کو اس طریقے سے نہیں آئیڈیا. اچھا, نصاب تعلیم میں نفسیاتی مضامین, نفسیات, سائیکولوجیکل جو سبجیکٹ ہے اس کو شامل کیا جائے, یہ سجیشنز آ رہی ہیں, اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کوئی ہمیں معاشرے کی گرومنگ بہتر طریقے سے کرنے میں کوئی مدد مل سکے گی؟ بالکل جی, کہ نصاب میں یہ نفسیات کا جو سبجیکٹ ہونا چاہیے, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پراپر ایک, جیسے اسکول میں ایک پیریڈ ہوتا ہے, جیسے اسلامک پہ یا ریبٹ ٹیچر یا کوئی اس قسم کا الیکٹو سبجیکٹ ہوتا ہے, تو اس کو ایز اے الیکٹو سبجیکٹ جو ہے نفسیات کا ہونا چاہیے. پراپر ایک ایسا ٹیچر ہو جو اس کی پیریڈ لے اور اس میں اس کے نفسیات کے بارے میں جانچ پڑتال کرے, اور باقی اساتذہ کو بھی, تاکہ وہ بتا سکتا ہے کہ یہ بچہ اس قسم کا ہے اور اس کی نفسیات جو ہے وہ اس قسم کی ہیں. لیکن نفسیات جو وہ ایجوکیشن پہ بڑی افیکٹ ہے. ٹھیک ہے. کیوں کہ جب آدمی سائیکو ہو جاتا ہے نا جی, پھر کسی قسم کا ہوتا ہے, وہ ایم اے بھی کر جائے گا نا تو وہ کسی کام کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سائیکو ہے. اس کو صرف وہ سمجھ آتی ہے جو وہ کہہ رہا ہے, یا وہ اس کو منوانے کے در پہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات منوانی اور یہی ٹھیک ہے, وہ اس کو ٹیکنیکلی ہینڈل. اب اس کے سامنے ایسا کوئی سائیکولوجیکل ہینڈل کرنے والا اس کو کوئی بندہ ہونا چاہیے, اس کو سمجھنے والا جو اس کی گرومنگ کر سکے, اس کی کاؤنسلنگ کر سکے اور وہ بہتر ہو سکے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے کہ عدالتوں میں فیملی کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, خلا کے کیسز بڑھ گئی ہیں, کورٹ میرجز بڑھ گئی ہیں, کیا عدم برداشت ہے, کیا جھگڑے ہیں, کیا مسائل ہیں. لائر بھی ہمارے پاس موجود ہیں, اور جو سائیکولوجیکلی میں نے جس طرح ابھی ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ہم یہ کیوں فرسٹریشن کا شکار ہیں, اس حوالے سے آ کے بات کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جس شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا, اور فرمایا, اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا,
عزت دار چیز کی قدر کرو. جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، جس شخص کو نرمی سے حصہ ملا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی سے حصہ ملا، اور جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ دنیا و آخرت کی بھلائی سے محروم رہا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان سے حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رنج و مصیبت کے وقت اس کی دعا قبول کر لوں تو اس کو چاہیے کہ راحت و آرام کے وقت بھی مجھ سے دعا کیا کرے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کورٹ میرجز کے حوالے سے اور طلاقوں کی ریشو جو خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے پورے پاکستان میں. بینگ اے مسلم ہم لوگوں کے ہاں علیحدگی تو نہیں ہوتی، خلا اور طلاق کی اجازت ہے شریعت میں، اور یقیناً یہ ناپسندیدہ فعلوں میں جائز اور حلال کام ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مذاق بن کر رہ گیا یہ سارا کام. اس قدر آسان ہو گئی عدالتوں میں خواتین کے لیے خلا لینا، مردوں کے لیے طلاق دینا، پھر اس کے بعد عدالتوں میں کیسز دائر کرنا. کیا وجوہات ہیں؟ ہم میں فرسٹریشن کیوں اتنی بڑھ گئی ہے؟ معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہو چکا ہے. ہمیں اپنی ذمہ داریاں کیسے ادا کرنی ہوئی، چاہے اس میں جوڈیشری شامل ہے، چاہے اس میں لائرز شامل ہیں، چاہے اس میں جو اساتذہ ہیں، پیرنٹس ہیں، خود خواتین و حضرات ہیں. کہاں پہ خامیاں ہیں؟ ہمیں اس پہ بارے میں کہاں سوچنا چاہیے کہ آنے والا ٹائم خدا نخواستہ ایک خطرناک وارننگ ہے ہمارے لیے. اس حوالے سے بات کریں گے جو لائر فائزہ راشد ہمارے ساتھ جو موجود ہیں. بتائیے گا کہ کیوں اس قدر فیملی ریشوز جو طلاقوں کی ہے اور کورٹ میرجز کی اور فیملی مقدمات کی بڑھتی جا رہی ہے؟ اصل میں لوگوں میں نا عدم برداشت بالکل ختم ہو چکی ہے، وہ برداشت ہی نہیں کرتے. آپ شادی کرتے ہیں، کسی کو لے کر آتے ہیں اپنے گھر میں، کمپرومائز کرنے کے بجائے آپ کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے. ایک بار پھر آپ نے خاتون ہونے کا ثبوت دیا کہ برداشت مرد نہیں، میں دونوں کی طرف کہہ رہی ہوں، دونوں کو کمپرومائز کے ساتھ چلنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ وومن ہی ہمیشہ صحیح ہوتی ہے اور مرد حضرات غلط کرتے ہیں، بالکل بھی ایسا میں نہیں کہنا چاہ رہی. لیکن آپس میں ڈسپیوٹ اسی بات کا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں صحیح ہوں. آپس میں آپ جھگڑے اسی بات پہ کرتے ہیں نا. آپ چاہتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں چاہے وومن ہے یا مین ہے،
وہ یہی آپ چاہتے اس ہیں کہ سارے میں جو سینیریو چاہ رہا ہوں میں- وہ ٹھیک ہے. آپ اس سارے سینیریو میں جوڈیشری کو کس قدر ذمہ دار سمجھتی ہیں, اس قانون کو کس قدر ذمہ دار سمجھتی ہیں کہ اس کو اتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ مذاق بن چکے ہیں سب کچھ؟ مذاق تو نہیں کہہ سکتے. اب میں خود بھی لائر ہوں, بینگ اے لائر میں یہی کہوں گی کہ بہت زیادہ حقوق دے دیے گئے ہیں, بہت لیڈیز کے تو شرعی بھی بہت حقوق ہیں, لا بھی بہت حقوق ہے. اب جیسے خلا جو کرواتی ہیں میڈمس, آتی ہیں ہمارے پاس, کہتے ہیں ہم نے خلا لینی ہے, صرف آپ عدالت میں جا کے ایک لفظ, چھوٹا سا لفظ ہے, آپ کہہ دیں کہ مجھے اس سے نفرت ہو چکی ہے, میں ساتھ رہنا نہیں چاہتی, اس ایک لائن پہ آپ کی خلا ہو جاتی ہے. تو بہت آسان ہو گیا ہے, بہت زیادہ, جس سے نقصانات ہو بہت رہے ہیں. بہت زیادہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ اس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اس قدر حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں؟ بچوں کی تو بات سمجھ آ رہی ہے, ماں باپ اور بچوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی, میاں بیوی کی, چونکہ ہم بینگ اے مسلم ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں, ہمیں دینی تعلیمات پر بھی عمل کرنا ہے, ان چیزوں کو بھی سوچنا سمجھنا ہے, اپنے والدین کو بات کو بیلنس کرنا پڑتا ہے, والدین کے حوالے سے بھی, بیوی کے حوالے سے بھی. اس کے باوجود ریشوز بڑھتی جا رہی ہیں, ادھر کورٹ میرجز کی بھی ریشو بڑھتی جا رہی ہیں, جس قدر کورٹ میرجز ہوتی ہیں اسی قدر طلاقیں ہو رہی ہیں. یہ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ جو میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ جب ایک والدین اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں نا جی, تو سب سے پہلے جب رشتے کی بات چلتی ہے نا, تو لڑکی کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہماری بہو ماشاءاللہ اتنی پیاری. ایک بچہ بولے گا اس نے بریانی اتنی پیاری بنائی کہ کہیں جانے مزہ آ گیا. دوسری سسٹر بولے گی آپ نے کسٹرڈ کھا کے نہیں دیکھا کتنا مزہ آیا. اس نے کہنا لیا آپ نے وہ نہیں دیکھا جب اس نے چکن بنایا تھا. اتنی تعریفیں, اتنا پیار, بلکہ تعریفوں کے انبار لگا دیے. جو وقت گزرتا گیا قصہ مختصر میرج ہو گئی. میرج ہونے کے بعد چند دن گزرتے ہیں یا چند ماہ گزرتے ہیں, وہی والدین, وہی بہنیں, وہی بھائی کہتے ہیں کہ جب سے یہ ہمارے گھر میں اس نے قدم رکھا ہے نا تو رزق ہی اٹھ گیا ہے, رزق اڑ گیا ہے, روزی بند ہو گئی, روزی بند ہو گئی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, یہ ان کا اپنا مائنڈ ہے. جتنا علم ہوتا ہے اتنی انسان بات کرتا ہے جی. تو عورت جو ہے, اب پہلے آپ فرما رہے تھے کہ رائٹ کی خاطر باہر نکلتے ہیں لوگ, یا یہ کوئی اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا ذہنی مطابقت آپ کی نہیں ہے, سب سے پہلے تو میرج ہونی ایسے چاہیے کہ ذہنی مطابقت ملتی ہو, جو کہ اسلام کا بھی حق ہے. نہیں دیکھیے ایک چیز ہے کہ ذہنی انڈرسٹینڈنگ کی آپ نے بات کی جی, ذہنی انڈرسٹینڈنگ آج کے معاشرے میں اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے, آپ نے 6 مہینے سال ویٹ کرنا ہے, نکاح ہو جاتا ہے, پھر وہ آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ بقول آج کل کے جو لڑکی لڑکا ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کو, اس کے بعد وہ شادیاں ہوتی ہیں. لیکن شریعت میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نہیں سمجھتے شریعت کی لاجک اس حوالے سے درست ہے کہ کیا انڈرسٹینڈنگ کے دوران ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں؟ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ بندہ ضرور کورٹ کا سہارا لینا ہے, بیٹھ کے معاملات حل کر سکتا ہے. جو بہترین خامد ہوتا ہے نا, وہ تو اس مسئلے کو آگے نہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا, آپ نے ابھی کہا بہت آسان پروسیجر ہے, تھوڑا سا اگر 1-2 لائنوں میں ہمیں بتا سکیں کہ پروسیجر ہے کیا, اگر کوئی خاتون خلا لینا چاہے تو کیسے آسان ہے وہ؟ آسان اس لیے ہے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جب ہم لوگ کیس فائل کرتے ہیں خلا کے, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ ایک لائن بھی کورٹ میں کہہ دیں, ہم کمپرومائز کروانے کی بہت کوشش کرتے ہیں. پروسیجر کیا ہے اس میں, کیا جو لڑکا ہوتا ہے اس کا پیش ہونا ضروری ہے, یا وہ کس کو عدالت بلواتی ہے, یا ان کو سیٹلمنٹ کا کوئی ٹائم دیتی ہے, یا ڈائریکٹ آرڈر کر دیتی ہے, کیا پروسیجر؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. جب ہم کیس فائل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نوٹسز بھی جاتے ہیں, جو میڈمز کی طرف سے ہم کیس فائل کرتے ہیں خلا کے, ہم نوٹس پہلے بھیجتے ہیں. اگر وہ نہیں آتے تو ایکس پارٹی بھی ہو جاتا ہے, یک طرفہ کارروائی کر دی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک بینیفٹ ہوتا ہے عورت کے لیے کہ وہ ایکس پارٹی میں بھی جو ہے نا یک طرفہ کارروائی کر کے آپ خلا لے سکتی ہیں, ایک چھوٹے سے بیان پہ کہ میں ایسے نفرت کرتی ہوں, نہیں رہنا چاہتی, بس. یہ سمپل پروسیجر ہوتا ہے خلا کا. اچھا یہ ایک چیز اور ہے, یہ جو خرچے وغیرہ کے کیسز ہوتے ہیں, یہ کتنا عرصہ چلتے ہیں اور کتنا خرچہ نارمل خواتین کو یا بچوں کو مل جاتا ہے مہینے؟ میکسیمم جو خرچہ ہوتا ہے 7,000 4,000 مل جاتا ہے. ہاں جی, منتھلی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرے میں عدم برداشت, ابھی ہم نے ڈیٹیل سے بات کی ہے, اس حوالے سے ہے بڑھ گئی ہے, تو ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اس حوالے سے, چاہے وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہو, یا اپنے فیملی میٹرز کو ریزالو کرنے کے حوالے سے, یا اپنے آفس کے معاملات کو دھیمے انداز میں ہینڈل کرنے کے حوالے سے, ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, ہمیں کیسے اس کو سارے کو ٹیکل کرنا چاہیے؟ قبلہ میرے علم کے مطابق یہ ہے کہ والدین کو ٹائم دینا چاہیے,
بچوں کے ساتھ ریگولر طریقے سے ان کو سمجھانا چاہیے، ان کے ساتھ بات شیئر کریں ہر لحاظ سے. اگر وہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں، ان سے پوچھیں. باقی نظم و ضبط کے لحاظ سے ہر لحاظ سے اس سے تعاون کریں. لیکن یہ ہے کہ بچوں کو بے روی کا شکار نہ ہونے دیں، اتنا بھی نہ کھلا چھوڑ دیں کہ وہ آزادی کی طرف چلے جائیں، بے روی کا راستہ اختیار کر لیں. اتنا بھی پیار نہ دیں کہ وہ بس اسی پیار کے پیچھے لا کے سب کچھ کرتے رہیں. ڈانٹ ڈپٹ بھی ہونی چاہیے، ضروری ہے، تاکہ بچے کے اندر تھوڑا سا ڈر بھی پیدا ہو کہ یہ میرا باپ ہے، اس کو سمجھ ہو. یہ نہ ہو کہ جیسے وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہی سمجھے کہ یہ میرا باپ نہیں، یہ دوستی ہے. تھوڑی سی ایک حد مقرر بیلنس کر کے اس کو بیلنس ہونا چاہیے. اچھا محترمہ، کورٹ میرج کے حوالے سے بار بار ہم سے پوچھا جاتا ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں کورٹ میرج دوسری میرجز سے کیسے مختلف ہے؟ کیا اس میں فرق ہے؟ کیا کورٹ میں کوئی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یا کیا طریقہ کار کیا اس کا؟ جی بالکل، بہت ڈفرینٹ ہے. کورٹ میرج اس طرح سے ڈفرینٹ ہے کہ جب ہم لوگ کسی کی کورٹ میرج کرواتے ہیں ہم ان کے بیان کرواتے ہیں، لیکن بیان ہم تب ہی کرواتے ہیں جب ان کو FIR وغیرہ خطرہ ہو یا کچھ، اس پہ ہم بیان کرواتے ہیں 164 کی اسٹیٹمنٹ پہ. ادروائز ہم 506 کے بیان کروا دیتے ہیں، جس میں وہ صرف جیسے یہ بیان دیتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں، مجھ پہ کوئی تشدد نہیں ہے، نہ ہی میرے پہ زور زبردستی ہوئی ہے. بس سمپل سا ہم کروا دیتے ہیں بیان. ٹھیک ہو گیا جی. ناظرین، ہم نے جانا اس حوالے سے آج کہ کیسے بچوں کی تربیت کی جائے، والدین کیسے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اساتذہ کیسے کریں، اور والدین خود پر کیسے کنٹرول کریں. والدین کا کام صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، باہر کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ نبھانے کے ساتھ ساتھ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. اسی کے ساتھ واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین کہیں نہ چاہیے گا، واپس آتے ہیں. یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن کے ساتھ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو حاصل نہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے: ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں.
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ फरमाया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इज्जतदार चीज़ की कदर करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिस्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। फरमान मुस्तफ़ा वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक जब पे जाने से पहले बात हो रही थी बच्चों के ख़र्चे के हवाले से कि उनका ख़र्चा कितना होता है, कितना होना चाहिए, क्या कैलकुलेशन होती है, क्या तरीक़ाकार होता है कोड का जिसकी वजह से बच्चों का माहाना ख़र्चा फ़िक्स किया जाता है, बच्चों की सेहत पर क्या असरात होते हैं। इस हवाले से भी हमने बात की डॉक्टर साहब से। आपसे एक बार फिर जानना चाहूँगा कस्टडी के हवाले से। बच्चों की कस्टडी के केसेस हमने देखे अदालत में, जब वालिदैन में सेपरेशन हो जाती है तो बच्चों की कोई नहीं सोचता, उसके बाद बच्चे या माँ के पास रह जाते हैं या बाप के पास रह जाते हैं, फिर वो आगे सिलसिला होता है। तो अदालत का पहले तो ये बताइएगा कि क्राइटेरिया क्या है, किस सिचुएशन में बच्चे माँ के पास होते हैं, किस सिचुएशन में बाप के पास होते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं प्रोसीजर के हवाले से भी। तो क्राइटेरिया क्या है? देखिए, बच्चा जब फीडिंग में होता है तो उसको यही कहा जाता है कि माँ के पास रहेगा, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, उसको फीडिंग की ज़रूरत है, माँ से अच्छी तरबियत कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस हवाले से भी फेवर माँ को ज़्यादा दिया जाता है। फिर कहा जाता है 7 साल का हो जाए तो बाप के पास चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वेलफेयर ऑफ द माइनर देखी जाती है, कैलकुलेट किया जाता है कि तरबियत कहाँ अच्छी हो सकती है। अगर तो माँ ने सेपरेट हो गए हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चे माँ के पास हैं, उन्होंने सेकंड मैरिज कर लिया है, बच्चे को अच्छे से अटेंड नहीं कर पा रही, या माँ कैरेक्टर लेस है, तो उस पे जो है ना कस्टडी ऑटोमेटिकली बाप के पास चली जाती है। इसी तरह अगर बाप के पास हो कस्टडी और बाप एडिक्ट है बहुत ज़्यादा और बच्चों को सही तरह से अटेंड नहीं कर सकता, वो खुद कैरेक्टर लेस है, वो खुद इतना मैनेज नहीं कर सकता बच्चों को कि अच्छी तरबियत दे सके माशरे में, तो इस हवाले से वेलफेयर ऑफ द माइनर इज़ द बेस्ट ऑप्शन के देखा जाता है कि कैलकुलेट किया जाता है सारा कुछ कि कहाँ पे उसकी जो है ना तरबियत अच्छी हो सकती है। उस हवाले से कोर्ट कस्टडी देती है माँ को या बाप को। ठीक है। अच्छा, बच्चे सेपरेशन हो गई, झगड़ा हो गया, माँ के पास रह गए या बाप के पास रह गए, अगर एक फरीक ये समझता है माँ या बाप के बच्चों की तरबियत सही नहीं हो रही या मैं उसकी कस्टडी लेना चाहता हूँ, तो उसको कौन सी अदालत में जाना पड़ेगा, कितने अरसे बाद उसको कस्टडी मिलेगी और तरीकाकार क्या हो? गार्डियन कोर्ट से हम रुजू करते हैं जब हमें कस्टडी बच्चों की चाहिए होती है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि अगर माँ है, माँ चाह रही है बाप के पास है या कस्टडी मेरे पास हो जाए, तो यही ऑप्शन होता है कि वही बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैलकुलेट किया जाता है वेलफेयर ऑफ द माइनर कहाँ ज़्यादा बेस्ट हो सकती है, क्योंकि बच्चे की सिर्फ तरबियत करना ज़रूरी नहीं होती, बच्चे की एजुकेशन भी होती है। ठीक है, बच्चे का हंसना बोलना हर चीज़ देखा जाता है, जो आप देखेगा आपको उसने आगे जाके वही अडॉप्ट करना होता है प्रोसीजर। तो पूरा कैलकुलेट करके देखा जाता है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर कहाँ अच्छी हो रही है, माँ अच्छी तरबियत कर सकती है, बाप अच्छी तरबियत कर सकता है। सीन के अंदर टाइम कितना लग जाता है अंदाज़ा? कस्टडी के केस में कभी बहुत ज़्यादा भी टाइम पीरियड लग जाता है और कभी होता है कि कुछ ही डेट्स में या कुछ ही मंथ में आपका फैसला सुना दिया जाता है कि कहाँ पे आपकी बच्चे की अच्छी हो सकती है तरबियत। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब,
ابھی جس حوالے سے بات ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کے ذہنوں پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ ان کے چھوٹے بچوں جب عدالتوں میں جا کے دیکھتے ہیں، ظاہر ہے جب وہ عدالتوں میں جاتے ہیں تو ایک قیدی بھی آ رہے ہوتے ہیں اور وہ خوف ہوتا ہے، جیسے ڈراموں میں، فلموں میں یا ایون کارٹونوں میں انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ حقیقت سے دیکھتے ہیں تو بچوں کے ذہنوں پہ جو اثرات پڑتے ہیں جب وہ کورٹ میں جائیں گے، اب جو دیکھنے اور سننے میں آتا ہے باپ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ماں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، بچے خوفزدہ ہو رہے ہیں اور ایک عجیب سا ایک عالم ہوتا ہے، تو کیا اثرات پڑتے ہیں ان کے ذہنوں پہ بچوں پر؟ بچوں کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں کہ بچوں کا قصور تو نہیں ہوتا، والدین کا قصور ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں ذہنی مطابقت اتنی بڑی لڑائی جھگڑا ہو گیا، ان کا یہ نظام سارا کورٹ تک پہنچ گیا ہے۔ اب بچے جو ہیں اب بلکہ جو میرے علم میں بات آئی ہے کہ اگر زیادہ دیر تک بچہ ماں کے پاس رہے نا تو ماں اس کو ایسے ہی اس کا طریقہ کار سمجھاتی رہتی ہے کہ تو نے باپ کے ساتھ اس کو باپ تیرا ایسا ہے، اس قسم کی باتیں، تاکہ برین واشنگ ہاں کرتی ہے، تاکہ کورٹ میں جائے اور باپ کا نہ بن سکے، ٹھیک ہے نا، اگر تو ماں کے پاس ہے تو اگر باپ کے پاس پہلے موجود ہے تو باپ اس کو ماں کے بارے میں بتاتا رہے گا، ایسی ہے ویسی ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے الزامات جو ہیں وہ جو ناقابل برداشت ہیں وہ بھی لگا دیتے ہیں کہ نہیں جی ایسی ہے، تو اس کا ذہن وہ سٹارٹ میں ہی سائیکو جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے بچہ اسی وقت گھر سے، حالانکہ وہ اپنے بچے کو بجائے تربیت کرنے کے خود ہی بے روی کی طرف چلا رہے ہیں، خود ہی چلا رہے ہیں، کیونکہ اس کو سمجھا رہا ہے تیری ماں ایسی نہیں ہے۔ اگر ماں کے پاس بچہ ہے تو وہ کہتی ہے تیرا باپ ایسا نہیں ہے، باپ ظلم و تشدد کرتا ہے، باپ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، ایسی ایسی باتیں اس ذہن میں جاتی ہے، تو سٹارٹ میں والدین ہی بچے کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اگر والدہ سپریشن ہو گئی الگ بات ہے، لیکن سوچ لے کہ یہ اولاد اسی کی ہے، یا بڑے ہو کر والد کا آسرا اور سہارا ضروری ہے، اور بچہ بڑا ہو کر خود سمجھ جاتا ہے کہ میں نے کس کے پاس جانا ہے اور چلا بھی جاتا ہے، وہ دونوں سے رابطے بھی رکھ سکتا ہے، تو کیوں نہ اس کی پراپر طریقے سے اس کی کاؤنسلنگ کر کے برین واشنگ کی بجائے اس کو پراپر طریقے سے سمجھایا جائے اور الٹا اس مرد سے اس بچے کا خرچہ وصول کیا جائے، یا اس کو پراپر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دونوں مل کر اس کی گرومنگ کریں، تو میرے خیال ہے زیادہ بیسٹ آئیڈیا ہوگا۔ اچھا، میں نے جیسے بھی شروع میں بھی کہا تھا کہ ہم معاشرے کے اندر بوڑھے لوگ زیادہ پیدا کر رہے ہیں، ہم بزرگ نہیں پیدا کر رہے، تو ہم اسی سلسلے کا بھی حصہ ہے کہ ہم لوگ اپنی انا کی خاطر ہم کسی بچے کو نہیں دیکھتے یا کسی کا فیوچر نہیں دیکھتے، ہم نے اس کو تباہ کر دینا ہے، تو ہمیں اپنی گرومنگ کیسے کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بہتر کیسے کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو بہتر ایسا کرنا چاہیے کہ بچوں کے حال پہ رحم کرنا چاہیے، تاکہ اپنی جو ہے نا یعنی کہ معاشرے کے لحاظ سے کم یہ بندہ دیکھے دنیا داری کا ماحول کیا ہے، دنیا کو دیکھتے ہوئے تو یہ سارا ماحول دیکھنے کے باوجود بھی بچوں کے اوپر زیادہ پریشر ڈالنا، اس قسم کی باتیں کرنا، اپنا کردار، اپنا کریکٹر، اپنے گریبان، اپنے ضمیر، اور انسان کے اندر بھی ایک انسان ہے، اپنے وجدان کی طرف دیکھے کہ میں کیسا ہوں۔ میرے خیال سے جو بندہ پہلے اپنی تربیت کرتا ہے، اپنے ضمیر بھی انسان کا اس کو یہ بولتا ہے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے، تو جب اپنے آپ کو بندہ ٹھیک کر لے گا نا تو آٹومیٹک آگے وہ سارے اس کا جو میتھڈ ہے وہ کمپلیٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میڈم، ایک اور معاشرے میں امپریشن لیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ لائرس حضرات اپنی شاید فیس کی خاطر کیسز بنا دیتے ہیں، ایسی سجیشنز دے دیتے ہیں، سبز باغ دکھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیسز کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے عدالتوں کے اندر، عدالتوں سے کبھی ریلیف ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ فیملی کیسز کی خاص طور پر بات کروں، لوگ وائٹ واش ہوتے ہیں جب گھر سے آتے ہیں، ان کی برین واشنگ مزید کاؤنسلس کی ایک امپریشن ہے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ مینٹلی پریپیئر کیا جاتا ہے عدالتوں میں کیسز کے لیے، شاید کوئی فیس کی ریزن ہے یا واٹ ایور۔ آپ اس بات کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا آپ پریکٹیکلی دیکھ رہی ہیں ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں، ایسا میں نہیں سمجھتی۔ بینگ اے لائر، ہم ظاہر سی بات ہے ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم پازیٹیو رسپانس دیں، ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں ہم ان کو بڑی اچھے سے جو ہے گائیڈ لائن دیں کہ آپ کے لیے کیا بینیفٹ ہے۔ جہاں پہ خلا کا آپ نے بات کی ہے وہاں پہ ہم کمپرومائز کی پوری کوشش کرتے ہیں، ہم ڈائریکٹلی جا کے خلا کے کیسز فائل نہیں کرتے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں تک ہم کمپرومائز کر سکیں، گھر بچا سکیں، لیکن پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو ظاہر سی بات ہے ہم آؤٹ آف دی وے جا کے کورٹ لا ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور فائل کرتے ہیں کیس۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ دونوں مہمانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہم نے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی 3-4 پہلوؤں سے، 3-4 اینگل سے، زاویوں سے، کہ کیا ہم بچوں کی تربیت صحیح طور پہ کر پا رہے ہیں، آنے والی نسلیں ہم صحیح طور پر پیدا کر رہے ہیں، لے کر آ رہے ہیں، کیا ہم اپنی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں، اور عدالتوں میں جو مقدمات، فیملی مقدمات کی خاص طور پر تعداد بڑھتی جا رہی ہے،
کہاں پر خوبیاں ہیں، ہم کہاں پر بہتر جا رہے ہیں، کہاں پر ہماری خامیاں ہیں اور اسے ہمیں فوری طور پر درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔